وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک تو رمضان کے روزے رکھنے کی اور رمضان میں پڑھی جانے والی تراویح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے انسان کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں اور تراویح انسان کے لیے مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو دوسرا عشرہ ہے، حدیث شریف میں اس کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا۔ اللہ نے اس عشرے کو خاص کیا اسی مقصد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کے اندر بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے پہلے عشرے کے بارے میں کچھ اسباب بتائے تھے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عشرے میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ ان میں سب سے پہلے دو اسباب خود اس حدیث شریف کے اندر مذکور ہے۔ پہلا سبب، رمضان کے روزے کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے اعمال، کردار، اخلاق، ہر ایک چیز کو قابو میں رکھ کر روزہ رکھیں۔ اور دوسرا سبب، تراویح پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں۔ اور رمضان کی راتوں میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکے تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 2 اسباب ہمیں بتا دیے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مغفرت حاصل کرنے کا ایک تیسرا سبب ہے لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہے۔ تو آخری عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر مشغول ہونا چاہیے، عبادات کے اندر مشغول رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت،
جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آخری عشرے میں زیادہ وقت ہمارا اللہ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں گزرے گا۔ یہ ہمیں آخری عشرے کے اندر کرنا ہے۔ تو یہ 3 اسباب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ایسے ہیں جو مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتا دیا۔ سب سے پہلا سبب توحید ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بڑا صریح اور واضح انداز میں بیان فرما دیا، اعلان کر دیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، لِمَن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے معاف کر دے اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن شرک کو اللہ کسی کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ اس پر بالکل شریعت نے کوئی لچک نہیں رکھی۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں سب سے پہلے مغفرت حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے مال دولت اولاد نہ مانگتا ہو، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس سے مانگا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ مانگ رہا ہے تو پھر وہ مشرک ہے، اور مشرک کی اللہ معاف نہیں کریں گے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان کے والد آزر تھے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری والد کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تنبیہ فرمائی۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا تبرأ منہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بری ہوں، آج کے بعد میں آئندہ کبھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا۔ تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ بھی بڑا گناہگار ہے۔ تو سب سے بڑی چیز شریعت نے شرک کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں رکھی، کوئی چھوٹ نہیں رکھی۔ مغفرت اسی کی ہوگی جو مسلمان ہوگا، جس کا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اسی کی مغفرت ہوگی۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور دوسری اہم چیز مغفرت کے لیے جس کو قرآن نے فرمایا وہ استغفار ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بھی استغفار ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مغفرت کا سبب ہے۔ استغفار کے بارے میں مغفرت کا وعدہ ہے۔ جو انسان
استغفار کرتا ہے، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف بھی کرتا ہوں، میں بخشتا بھی ہوں، میں درگزر بھی کرتا ہوں، میں نرمی کا معاملہ بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، جو توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو توبہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، میں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے، معصوم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو مسلمانوں ہمیں اور آپ کو کتنا استغفار کرنا چاہیے دن میں؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اللہ کی رحمت بھی استغفار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی مغفرت بھی استغفار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب مغفرت نہیں ہوگی تو جہنم سے نجات استغفار کے بغیر کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ خاص وظیفہ بنا لینا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو یہ پورا یاد ہو تو وہ پورا پڑھتا رہے رمضان کے مہینے میں، اگر کسی کو صرف استغفر اللہ یاد ہے تو وہ اتنا ہی پڑھتا رہے، اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر وہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ لیکن آج جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ دعا رسمی دعا ہے، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند ہے، پتہ کچھ بھی نہیں، کچھ دیر کے بعد امام کہتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، ایسی دعا نہیں ہوتی ہے، یہ دعا تھوڑی ہے، یہ تو دعا کے ساتھ مذاق ہے، ایسے دعا نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہن غافل، اللہ تبارک و تعالی کسی غافل دل سے توبہ اور دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو دعا کا مطلب تو ہے مانگنا، اللہ سے اسی طرح مانگا جائے جیسے اللہ سے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ یہ جو ہم رسمی دعا کرتے ہیں یہ دعا نہیں۔ جب بھی ہم دعا کریں دعا کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو قبول کریں گے۔ اور مغفرت حاصل کرنے کا تیسرا سبب حدیث قدسی ہے کأنک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اللہ سے مغفرت کی امید رکھنا یہ خود مغفرت کا سبب ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔
اگر کوئی مایوس ہوئے تو وہ کافر ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مغفرت کی امید لگا کر بیٹھے رہنا کہ اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا، اس امید کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ خود مغفرت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو گنوانا شروع کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا، وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ کہے گا تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے وہ بندہ دائیں اور بائیں جانب دیکھے گا کہ اللہ نے تو میرے سارے گناہوں کو سارے لوگوں کے سامنے گنوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے ذلیل نہیں کیا، میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، میں تم سے سوال کر رہا ہوں اور تم پردے میں ہو، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہو، تم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، ہر گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے ایک عمل کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ وہ بندہ حیرت میں ہوگا، تعجب کرے گا کہ میرے اتنے سارے گناہ اللہ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ آخر وہ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ بتاؤ تو صحیح میرا کون سا وہ عمل ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ تیرے ایک عمل کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت فرما دی، وہ یہ کہ جب بھی دنیا میں تم سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو تجھے یہ امید ہوتی تھی کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، اس امید کی برکت سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا یہ خود مغفرت کا سبب ہے۔ نا امیدی، مایوسی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایسا نہ ہو کہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، بس گھر میں بیٹھے رہو، اللہ کی رحمت پر امید لگائے بیٹھے رہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے اگر کبھی ہم سے شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، پھر ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑتا رہے، گھر میں بیٹھا رہے اور اللہ کی رحمت پر امید لگائے رہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب حق تو یہ تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ گناہ نہ کرو، اگر ہم گناہ کر لیتے تو حق تو یہ تھا کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف نہ کرتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے، اس بیان کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں بیٹھے اللہ کی رحمت پر امید لگانا شروع کر دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن پھر بھی کبھی بھولے سے، انجانے سے، جانے سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر ہمیں اس پر توبہ استغفار کرنا ہے۔ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن کوئی شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، مثلا شراب پی رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور وہ اللہ کی رحمت پر امید لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے اس کو دھوکہ میں ڈال کے رکھا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔